جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے، ہو پاس کروڑوں تو بلائے نہیں جاتے۔ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، اشک تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں، اشک تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں، لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا، لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، وہ احد کی زمین ہے جہاں پر مکی، وہ احد کی زمین ہے جہاں پر مکی، میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا، میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا،
لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے چلو عبید رضا میں مدینے چلا، کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر، کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر، چلو عبید رضا میں مدینے چلا، چلو عبید رضا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے۔ حدیث پاک سنیں گے آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا، ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا، فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا، اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بناؤ، اپنی بارگاہ سے عطا فرما، جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ ارادہ تو کرے، پروگرام تو بنائے، توفیق تو اللہ دے گا۔ جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ صبر کی توفیق بھی عطا کر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین تحفہ دیا گیا ہے نا، اگر کسی کو کوئی بہترین عطیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صبر عطا فرمایا ہے۔ یہ بہترین تحفہ ہے، اس سے زندگی سنور جاتی ہے، اس سے انسان باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے۔